اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تقریر کا عنوان لالچ ہے۔ لالچ کے متعلق قرآن و سنت کی آراء جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تکاثر ہے، آخری پارہ ہے 30واں، ارشاد ربانی ہوا الہاکم التکاثر، فرمایا اور ہلاک کر دیا تمہیں کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ آن دیکھے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرستش ہوگی، سوال ہوگا۔ یہ مبارک آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو موضوع ارشاد فرمایا ہے اس میں مال کی محبت اور کثرت اس کا تفصیلاً ذکر ارشاد فرمایا گیا۔ یاد رکھیں کہ لالچ کا عرف میں معنی کیا ہے۔ لالچ کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، طلب کرنا، یہ لالچ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس کی آپ کو تکمیل تک آپ نہیں پہنچ پائے، جس کی تکمیل آپ کو میسر نہیں ہے، اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی طرح مل جائے، چاہے وہ ناجائز طریقہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس چیز کو عرف عام میں لالچ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں عربی کی زبان میں 3 الفاظ مجھے ایسے تقریباً ملے ہیں جن لفظوں کا معنی لالچ کیا جا سکتا ہے۔ 3 طرح کے لفظ استعمال کیے گئے لالچ کے لیے۔ ایک شوحہ، یہ لفظ لالچ کے لیے استعمال کیا گیا قرآن میں۔ دوسرا لفظ جو قرآن میں لالچ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ طمع ہے، طاء میم عین۔ اور اسی طرح تیسرا لفظ جو استعمال کیا گیا حدیث مبارکہ اور قرآن میں لالچ کے لیے وہ حرص ہے۔ یہ 3 الفاظ قرآن میں اور حدیث پاک میں عربی زبان میں لالچ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً جہاں تک مجھے میسر آئے یہ 3 مجھے ملے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ارشاد فرمایا اور جو نفس کے لالچ سے بچایا گیا، یہاں یو کا شح نفسی، جو بچا لیا گیا نفس کے لالچ سے، فرمایا ایسا بندہ کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی کے لیے دلیل کیا دی کہ نفس کے لالچ سے بندہ بولیں بچ جائے۔ جو نفس کے لالچ سے بچ گیا اسے فرمایا کامیاب ہے وہ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم فرقان حمید میں طمع اور حرص کا بھی ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ان کی متضاد کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یعنی دن سمجھ میں آ جائے تو رات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بندے کو اندھیرے کا پتہ ہی نہیں ہے تو اسے آپ روشنی سمجھاتے رہیں تو اسے روشنی کی سمجھ نہیں آئے گی، اندھیرا سمجھ آئے گا تو روشنی سمجھ آئے گی۔ یعنی ایک چیز کا سمجھ آنا دوسری چیز کی سمجھ آنے کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ جیسے گہرائی کا اور اونچائی کا ایک کا سمجھ آ جانا دوسرے کے سمجھ آنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے لالچ کو سمجھنے کے لیے اس کا متضاد جو ہے، اس کا الٹ جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور لالچ کا جو الٹ ہے اسے قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ امام کشیری کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، دارالمعارف سے چھپی ہے۔ ایک جلد ہے جسے انہوں نے 2 حصوں میں جو ہے نا وہ بانٹا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 295 295، اور اس کا نام ہے رسالہ کشیریہ۔ امام کشیری علیہ رحمہ آپ نے فرمایا یہ قناعت ہے کیا؟ قناعت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ القناعۃ الاکتفاء من الموجود وزوال التمر فی ما لیس بحاصل۔ کہنے لگے قناعت کا معنی یہ ہے
کہ جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اس پر اکتفا کر لو. جو تمہارے پاس موجود ہے اس پہ بولیں ذرا. جڑی کول ہے اندے اتے راضی ہو جاؤ, جو پاس ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ. فرمایا قناعت کا معنی یہ ہے, یہ لالچ کا الٹ ہے. کہتے ہیں کہ قناعت, اور اگر قناعت سمجھ آ گئی تو لالچ خود بخود سمجھ آ جائے گا. کہا قناعت یہ ہے کہ جو موجود ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ. وَزَوَالُ التَّمْرِ فِي مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ, اور جو موجود نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑنا بند کر دو. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے یہ دوڑ بند کر دو, اور جو کچھ اپنے پاس موجود ہے اس پہ اکتفا کرو, اس پہ راضی ہو جاؤ, اس پہ مطمئن ہو جاؤ. اسے کہتے ہیں قناعت. اب جب قناعت سمجھ آ گئی تو لالچ خود بخود سمجھ آ گیا. وہ کیسے؟ لالچ کی تعریف پھر وہ ہوئی جو قناعت کی الٹ بنتی ہے, اور وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ نہ خوش ہونا. اب لالچ کیا ہے؟ قناعت تو یہ تھی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا, رب دی تقسیم ہوتے, رب دی ونڈ ہوتے راضی ہو جانے نو قناعت کہندے نے. اور لالچ رب کی تقسیم پہ ناراض ہونا, اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہے اسے ناجائز طریقے سے چاہے ملے ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جانا. میں خود اپنے کناں نال کئی بندیاں کو سنے ہیں کہ سانو بیر چاہیے دینے باویں ککراں تو لبن. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہمارا مقصد چاہیے چاہے جس مرضی راستے سے ملے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہے, اور اس کا ہی قرآن نے کہا ہے. اور اسی کا الٹ ہے قناعت اختیار کرنا, کہ جو تمہارے حصے میں ہے اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. اگر راضی نہیں ہو تو سمجھ لو کہ تم لالچی ہو. یہ تعریف سادہ سی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث سے مزید اس کو واضح کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, 1054 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه. اور الفاظ آگے حضور نبی پاک نے ان الفاظ کو آگے ملایا, فرمایا وقنعه اللہ بما آتاه. حضور نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی گویا کہ حضور کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں. کیڑا کیڑا بندہ کامیاب ہے تے کیڑا کیڑا بندہ ناکام ہے, اگر چیک کرنا ہوئے تے اے حدیث سانو چیک کروا دیئے پہ. کیڑی؟ نبی یہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا قد افلح, فرمایا بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کون سا؟ فرمایا من اسلم, جنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے. اچھا جی سبحان اللہ مشترکہ جی. کیا فرمایا؟ فرمایا کامیاب ہے, قد افلح, کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے کیا کیا؟ من اسلم, جس نے اسلام قبول کیا. بفضلہ تعالی, اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ورزق کفافا, اور فرما مقدور بھر جسے رزق عطا کر دیا گیا وہ بھی بندہ کامیاب ہے. اب مقدور بھر کیا ہے؟ ضروریات جس سے پوری ہو رہی ہیں. کیڑا گھر ہے جتھے 2 ٹائم روٹی دا بھی نہیں پہ چلتا چولہا, لیکن جس کے پاس آگے 6 ماہ کا بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی پریشان نظر آتا ہے. بندے اگر روندا ہے وہ کوئی حال نہیں ہے جی میں کی کراؤں, اجڑ گیا, مر گیا, مہنگائی ہو گئی فلاں. فرما مقدور بھر تیری ضرورت کا کھانا اللہ نے تجھے دے دیا ہے, تو فرما یہ تیری کامیابی ہے اس میں. اور شکر کر, تینوں اللہ نے اے بنایا, اے نہیں بنایا. اللہ نے تینوں منگن اللہ نہیں بنایا, کسی اگے تھیلی کرن دی تیرے تے نوبت نہیں آئی. ہاں گزارا کر, اور بہترین طریقے دے نال گزارا کیتا جا سکتا ہے. ارشاد فرما اسلام تو بعد اللہ نے جنہوں ضرورت دا مال عطا کر دیتا, فرما اے دووے چیزاں جڑیاں نے, ایک یہ کامیابی دی نشانی نے. اور فقط انہا نہیں, نبی پاک صاحب العلاق نے ارشاد فرما پھر اللہ نے جنہوں مال دیتا نا ضرورت دا, اس اتے قناعت تو بھی اللہ نے انہوں مالا مال کیتا, دل مطمئن ہو گیا, ڈڈو راضی ہو گیا, سینہ کشادہ ہو گیا, نہ شکری دے جملے منہ نہ نکلے. فرما اے بندے نو مصطفیٰ کریم اعلان کر دین, اللہ نے کامیاب فرما دیتا ہے. کی چیزاں؟ اسلام اور اینا مال جندے نال گزارا ہو سکے. اور تیجی چیز نرا او نہیں, اون دے اتے وڈی چیز جڑی سائیاں فرما او وے کہ اون دے اتے دل بھی مطمئن ہوئے, دل بھی مطمئن ہوئے. فرما 3 چیزاں جندے کول نے اللہ دا نبی اعلان کردہ ہے, فرما او بندہ کامیاب ہو گیا دنیا تو. تے جندے اتے یہ 3 چیزاں بھی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ نے انہوں کامیاب بھی نہیں عطا کی تھی. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلاموں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قرآن دے خوبصورت الفاظ نے بیان کر دیا. ارشاد فرما کہ جلدی تسی جان دیو, فرما کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماندا ہے جڑی تینوں ہن سمجھ نہیں نہ پئی اوندی, جان جاؤ گے, ہاں جلد جان جاؤ گے.
فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. اللہ کی فرمانا مال دی محبت نہ رکھ دے. اگر یقین دا رب نو جان لیندے. یقین دیا 3 اقسام بیان کیتیاں گئے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یقین دیا 3 اقسام نے. علم الیقین کی ہے کسی نے کوئی دلیل پیش کیتی ہے تے دلیل نو ویکھ کے تے بندہ یقین کر لے، ایک یہ علم الیقین. دوسرا عین الیقین. عین الیقین کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب وہ بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر یقین آتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز بیان کی فرما وہ حق الیقین ہے. حق الیقین کیا ہے؟ آزما کے، پریکٹس کر کے، چیک کر کے جب آپ کو کسی چیز پہ یقین آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. یہ 3 درجے یقین کے بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں یقین آ جائے گا، لیکن اگر علم الیقین تمہیں آ جاتا تو یہ تیرے لیے کامیابی تھی. تو علم الیقین تک ہی نہ پہنچ سکے. دلائل ہمارے سامنے تھے، کتابیں تھیں، حدیث تھی، قرآن تھا، سب کچھ تھا، لیکن یقین نہ آیا تو فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے فرمایا کہ تم حق الیقین کے درجے پر فائز ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور یقینی دیکھنا جان جاؤ گے، دیکھ لو گے. اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو نعمت ملی ہے، جو رب نے دیا ہے، فرمایا ہر اس چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین اور قرآن کی روشنی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اطمینان قلب اور ہر چیز کے پیچھے نہ دوڑنا یہ ہے قناعت، اور ہر چیز کی طلب لیے پھرنا اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہونا یہ ہے لالچ. یہ لالچ اور قناعت دونوں کی تعریف میں نے سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ یاد رکھیں مسلم کی روایات کی جو نمبرنگ ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک طرح کا نمبر نہیں ہوتا، 2 طرح کی نمبرنگ ہے صحیح مسلم کی. اس میں 2958 نمبر بھی یہ حدیث ہے، اور یہی حدیث بعض نسخوں میں 7200 نمبر بھی یہی روایت ہے. یعنی 2 مختلف مقامات پہ اس کو ذکر کیا گیا. ابو مطرف کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابی کے الفاظ کو اگر میں اپنے عشق جملوں میں رنگ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو صحابی کہتے ہیں دنیا والیوں میرا دل اداس ہویا تو میں سونے نبی دی چوکھٹ تے آ گیا. بعض اوقات بندے دا دل دکھی ہوندا ہے، کدے کدے سارا دن اچھا پہ گزردا ہوندا ہے، کوئی بندہ خبر ایسی نہیں بھی سندا، لیکن کسی بندے دے دل اتے بوجھ آ جاندا ہے، کہندے نے دل بارا ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کی گل ہے، طبیعت افزار ہے. واہ صحابہ تواڈیاں شاناں تو قربان جاواں، دکھ ہوندا ہے تے چل کے سونے نبی دے مکھڑے دی زیارت پہ کر دیو. اچھا جی سبحان اللہ مشترکہ آکھ سکتے ہو جی؟ اللہ اکبر عزیزان من. صحابی رسول مطرف کہنے لگے میں اپنے والد گرامی ابو مطرف کو میں گل سنیے، کہنے لگے میرے والد ماجد کہندے نے ایک دن میرا دل اداس ہویا ہے، میں چلدا سوہنے نبی دی چوکھٹ تے آ گیا، پاک نبی دی بارگاہ وچ آن کھلوتا، آ کے عرض میں کرنا اللہ اکبر زیارت لے آیا. کہنے لگے میں آ کے کوئی گل سناندا، اندے تو پہلے سننا میرا نبی سوہنا قرآن دی تلاوت پہ فرماندے نے. کہنے لگے وَهُوَ يُقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہنے لگے سوہنے نبی نے قرآن دی آیات دی تلاوت شروع کی تھی ہے. کہنے لگے میں کول بہ کے قرآن سنیا ناواں، میرے نبی قرآن اکھا بند کر کے پڑھی آوندے نے. کہنے لگے سوہنے نبی نے قرآن دی مبارک آیات دی تلاوت نو مکمل کیتے، میں بھی اکھاں کھول کے نبی پاک دے مکھڑے نو ویکھنے دی کوشش کیتی ہے. ویندا کیاں میرے نبی دیاں اکھاں چوں چھم چھماں سو آ گئے نے. سوہنا نبی قرآن دی یہ سورت تکاثر پڑھ کے رو رہے نے. کہنے لگے اللہ اکبر کیا نورانیت تے روحانیت چھا گئی ہوے گی، بدن تے کیسی کیفیت آ گئی ہوے گی جدوں کوئی عام کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا، کوئی عرب دا کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا، کوئی مصر دا کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا، کوئی ہند سندھ دا کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا. او ذات قرآن پہ پڑھ دیئے جن سینے تے رب نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے. تھوڑی کو کھولو
اللہ اکبر عزیزان من جناب یہ مطرف کہنے لگے نے کہ دنیا والے ہو میں سننا میرے سونے نبی قرآن دی تلاوت پہ کر دے نے کہنے لگے نبی پاک نے اس مبارک سورت نو مکمل پڑھے ہے جدوں مکمل پڑھ بیٹھے نے کہنے لگے میرے نبی نے میرے لوں ویکھیا تے فرمایا قال وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما اكلت ففنيت او لبست فرمایا دنیا والیوں میرے نبی پاک صاحب الاخلاق نے فرمایا بندہ کہندا ہے میرا مال میرا پیسہ میریاں دولتاں میرے نبی نے سورہ تکاثر پڑھن تو بعد میرے لوں ویکھ کے آکھیا اے آدم دا پتر آندا ہے میرا مال کدھر گیا اللہ دا نبی پیا فرماندا ہے تیرا مال نرا اونا جے جڑا تو کھا لینے کھا کے فنا کر دینے او تیرا مال ہے دوجا تیرا مال اوے جڑا کپڑا پا لینے پرانا کر کے سٹ دینے اے تیرا مال ہے تیجا مال تیرا اوے جڑا رب دی راہ دے اندر لٹا کے یار دے نا تو لٹا کے رب نو قرضہ دے لینا ہے فرمایا بس تیرے تین مال نے بینک دولت پچھلے دیا گھڑی تیری پچھلے دیا انگوٹھی تیری پچھلے دیا سونا تیرا پچھلے دیا چاندی تیری پچھلے دیا جنہ واسطے مال جوڑ کے گھر رکھی ہے تجوریاں تیریاں پچھلیاں لے جانیاں نے زمیناں تیریاں پچھلیاں لے جانیاں نے میرے نبی نے فرمایا تیرا بس اونے جڑا کھا لینے تیرا بس اونے جڑا پا کے ہنڈا لینا میں تیرا سب تو چنگا مال ہووے جڑا قرضہ دینا ہے قرضہ بھی انہوں دینا ہے اس رب نو قرضہ دینا ہے جڑا 70 گنا واپس تینوں لٹان دے نالے فرمان دے تو میں رب ورگے سخی تے سخاوت کے ذر ہیں آج رب دیاں شائیاں دے اعلان دا ویلا آ گیا ہے تے رب پیا اعلان فرمان دے دنیا والیوں جنہیں رب نو قرضہ دیتا ہے رب بدلے چ یا 70 دے گا یا 700 دے گا واللہ یضاعف لمن یشاء فرماندا یا میں 700 تو بھی چوکھا تینوں عطا کر کے آکھاں گا ویکھنا رب دیاں سخاوتاں دا انعام رب دیاں سخاوتاں دا انعام ویکھ لے دنیا والیو میرے نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اگلا فرمانے علی شان عبداللہ بن مبارک دی کتاب الزہد مکتبہ معروفیہ تو چھپی ہے کوئٹہ تو کتاب پاکستان تو ان دا صفحہ نمبر 110 سے ان دے تے میرے نبی دا سونا تے سچا فرمان لکھی ہے عبداللہ بن مبارک کہن لگے انس بن مالک تو روایت وڈیریاں دی نظر گلے میرے نبی دا ستھرا فرمان میرا کمنٹ نہیں ہے میری چائس نہیں میرا لفظ نہیں ہے میرا تجربہ نہیں ہے رنج نہیں ہونا سائیاں دا فرمان ہے سونے نبی نے فرمایا یاد رکھو آدمی مر جان تک دو خواہشاں نہیں بھلدا دو چیزاں نو نہیں چھڑدا سونیاں کیڑی ہے میرا نبی فرماندا ہے ایک تے لمبی زندگی چاہندا ہے دوجا مال دی حسرت چاہندا ہے مال دا چوکھا ہونا چاہندا ہے میرے نبی فرماندے نے اے دو چیزاں بندے نو بڑھیاں ہون تک چھڑدیاں نہیں ہیں کیڑے بندہ جڑا آندا ہے میں سویرے شام موت نو تلاش کردا رہنا واں ہو ہی نہیں سکدا میرے نبی فرماندے نے چار پائی تے لیٹ گئے موت اکھاں دے سامنے آ گئی ہے سونا نبی فرماندا ہے پھر بھی موت نو ویکھ کے زندگی لمبی منگ دے مال چوکھا کٹھا کر دے سونے نبی دا فرمان بلکہ میں اندی تفسیر اگر صحیح مسلم چو پیش کراں 2410 نمبر روایت صحیح مسلم دیئے سائیاں دے غلام ابو ہریرہ کہن لگے میرے نبی نے لبانو ہلایا ہے زلفانو ہلایا ہے پاک نبی نے فرمایا ہے قلب الشیخی صاب نالا حب اثنتین حب العیش والمال میرے نبی فرمایا جڑے بڑھے نے دو گلاں تھے آکے او بھی جوان ہو جاندے نے وہ کسے رکھیا سی نا کون دلاں دیاں گوٹیاں پھیرے ایک بندہ دو چہرے راتاں دا کی شکوا کرنے شہر لٹین دے شکر دوپہرے حق باہو نے سچ فرمایا دل دریا سمندروں گہرے بابے من پر چھائی پھر دے کلفاں لا کے پچھلے پہرے میرے نبی فرمایا دنیا والیوں دو چیزاں ایسیاں نے بڑھا بندہ انہاں دو چیزاں نو سوچ کے جوان ہو جان
آندا ہے انہاں وچ جوان ہی رہندا ہے او کیونکہ جویں جوانی وچ جان بڑھاپے تک اس بندے چوں مٹدیاں نہیں ہیں دو عادتاں میرے نبی نے دسیاں نے لوگاں دیاں فرمایا کیڑیاں نے جنہاں وچ بابے بھی جوان رہندے نے میرے نبی فرمایا حب العیش والمال فرمایا نا زندگی دی موت اختتام کوئی چاہندا ہے ہر کوئی چاہندا ہے زندگی بھی لمبی لبے رب مال بھی چوکھا عطا فرما دے ایویں ہی ہے کہ نہیں ہیں جی سائیاں دے فرمان وچ کوئی شک ہو سکدا فرما دو چیزاں بندہ جوان ہمیشہ جوان رہندا ہے اون دے وچ لک جھک جائے نہ جھکے ٹردے پیا ٹلے والا نہیں ٹلے والا میرے نبی فرماتے ہیں اے دو چیزاں بندے وچ رہندیاں ہیں ایک بندہ زندگی لمبی منگدا ہے دوجا بندہ مال چوکھا منگدا ہے او ویکھیں بابا جی تانوں ہن کیڑی لوڑ ہے تانوں تے صحیح نظر بھی نہیں آوندا پھر بھی دکان کھول کے بیٹھے ہو کہندا اپنے واسطے نہیں دوترے پوتریاں واسطے اگلیاں نسلاں واسطے بڑھاپے تک بندہ نہیں چھڑدا حالانکہ اوندا اپنا گزارا ہو سکتا ہے ترلا کر کر کے پتر جوان ہو کے ہاتھ بن کے آندے بابا چھاڑ دے اسی کرنے ہن بزتی ہوندی ہے ہن تو بہ جا مصلی لا جا کوئی نماز لا جا نماز روزہ کر ہن بتیرا ہو گیا ترلے کر کر کے چھڑوانا پیندا بندہ چھڑدا تے جدوں ٹلے وچ بھی ہوندا ہے اودوں نماز ہو تکے نال چھڈی ہوندا میرے نبی پاک نے فرما دنیا والیو دو چیزاں اے بندے اندر رہندیاں نے اے چھڑدیاں نہیں جان او کیڑی کیڑی فرما ایک لمبی زندگی منگدا ہے دوجا مال منگدا ہے بھاویں بڈھا ہو جائے فرما انہاں دو چیزاں جوان ہی رہندا ہے اے دو نہیں بھلدیاں اللہ اکبر محدث ابن جوزی دی کتاب ہے عیون الحکایات بیروتی چھاپا ہے ایک جلد دی کتاب ہے اوندا صفحہ نمبر 439 ہے اس تے انہوں نے سمجھان واسطے ایک کہانی لکھی ہے جویں اقبال نے لکھی سی نا فاختہ اور جگنو اور اس طرح کہاوتاں سمجھان واسطے کہاوت اور کہانی انہوں نے لکھی محدث ابن جوزی کہنے لگے کہ ایک لالچی شخص سی اون دے گھر دے اندر ایک سپنی نے اپنی کھٹ بنائی سی اور او سونے دا انڈا دیندی سی کہندے نے انہیں جانا روزانہ اتھوں سونے دا انڈا چاہنا تے گھر آ جانا او ویچنا تے جناب گھر دا بہترین گزارا پہ چلدا ہی مالدار ہو گیا غربت تو کہنے لگے کہ وہ سونے دے آنڈے تے وہ اتنا عاشق سی کہ ایک دن وہ سپنی باہر نکلی تے اندی بکری اتھے بجی سی وہ سپنی نے بکری نو ڈنگ ماریا تے بکری مر گئی کریا لیاں سوٹے چاہے وہ ماریے نو ماریے انہیں کہا کھلو جاؤ سملو تیان کرو ویکھو انہوں اگر مار دیتا ہو جو سونے دے آنڈے تو آدھ دو بب ہو گئے تے مہربانی کرو بکری دی خیر ہی ہے آنڈا تسی روزانہ دا وصول کیتا کرو سپ نہ مارو کریالے مان گئے نال لالچ میں چوبی آگے کہنے لگے چھڑ دیتا ہن کوئی دیاڑے اور آنڈے اتھوں کٹھے کر دے رہے گزارا چلان دے رہے ایک دن وہ پھر سپنی باہر نکلی تھی انہیں ایک اندہ غلام نوکر پہ لنگ دائی انہوں ڈنگ ماریا تے نوکر مر گیا ہونوں نہ پھر ڈنگورے چال ہے آج نہیں چھڑنا انہوں انہیں آکھا نوکر جنہ جانا ہی ہوندی لکھی ہے نہیں جان دیو انہوں تسی مہربانی کرو اے گزارا اے نہیں جل لبنا پھر انہیں دوبارہ چھڑوا دیتا لالچ وچ آ گیا دوبارہ کام لمبا کر دیتا ہون بھی اندر کلو سپنی اور اندر آنڈا نہیں پہ چھوٹ دا کہنے لگے کہ نوکر بھی ٹر گیا وقت گزردا گیا ایک دن اندر بچہ کھیڑدا بچیاں دے نال ہمراہ اس سراخ تے آ گیا کہنے لگے سراخ دے کول کھیڑدا پہ تے بچے انہیں ڈنگ ماریا ہون تے گھر والے بالکل انہیں دباوے ہو گئے لیکن ایک بار یہ سوچے بچے لو دوجی باری سوچے کہ روزانہ دے سونے دے آنڈے ختم ہو جانے کہنے لگے محدث ابن جوزی کہنے نے کہ دنیا والیوں سوچتا سوچو بچار تو بعد آندہ پہلے تدفین کرو پھر آرام نال بے کے سوچنے ہیں اے جڑی ہے نا آرام نال بے کے گل کر لینے ہیں اے بے کے گل لکم جڑا نا کچھ اور ہوندہ ہے انہیں آکھا بے کے گل ہو جاندی ہے وہ بیٹھے انہیں صلاح کیتی انہیں آکھا او چلو اللہ اور پتر دیوی انہیں نصیب ہی ہو جائی اے کم ختم ہو جانے پھر نہیں جل لبنا اور ویکھ لو پورے پینڈ وچ کسے کو لے کہنے لگے پھر دوبارہ وہ بے گیا تے انہیں اتھو بلا لیا آخر ان دی بیوی بھی ایویں مر گئی انہیں آکھا مال آؤندہ پہ بیوی اور لب جاسے فرمان لگے ایک دن اتھے سراخ تے کولوں پہ لنگ دے تے انہوں خود انہیں ڈنگیا تے پھر آیا منجی تے ہن موت جڑی اکھاں دے سامنے آ گئی ہے محلے دار اکٹھے تے رو رو کے آکھے میں جس لالچ پیچھے میں پیاریاں جس سپنی اور ان دے آنڈے تے میں عاشق ہو کے سارا کچھ قربان کیتا ہے آج انہیں مینوں ڈنگیا تے مینوں اگے اپنے واسطے ککھ وی نظر نہیں پیا ہوندا محدث ابن جوزی نے پوری حکایت نقل کر کے کہنے لگے اس سپنی تو مراد دنیا دی دولت ہے تے گھر والیاں تو مراد باقی تیرے اعمال نے نماز چھڑ دینا کادے واسطے او جناب آنڈے سونے دا دنیا سونے دا آنڈا ہے اون دے واسطے تیرا پتر ٹر جاندا ہے اون دی لکھی ہو جائے جی کاروبار وچ ٹر گیا اللہ دی راہ وچ کوئی ایک ماریا جائے نا تے پورا محلہ آندا فلانیاں دا وی گیا سی تے او جناب وہ بھی فوت ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں تے اپنا نہ روڑو فلانے دے روڑ گئے تے کاروبار وچ کتنے آدے جاندے نے تے کی آندے نے خیر یہ ٹر گیا سونے دا آنڈا تے آوندا نہ پیا فرمان لگے اے سونے دے آنڈے تو مراد کی ہے ساڈی زندگی دی منفعت ہے اور
سمجھ ادو آتی ہے کہ جدو بندے اپنی اکھاں تے وہ ویلا آ جاتا تو پھر بندہ روندا ہے. وہ کسی آخیا سی نا جاندی وار ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں وہ کر دے جانیا حقیقت دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے اور لالچ دا تما جڑا ہے یہ ختم ہو جاندا ہے. صحیح مسلم کے اندر 2415 نمبر روایت ہے حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لا یبتغی وادیا ثالثا. سائیاں ارشاد فرما دنیا والیو کسے بندے نے اللہ مال دیاں 2 وادیاں دے دینا 2 وادیاں اللہ عطا کرے میرے نبی پاک صاحب الاخلاق نے ارشاد فرما تیجی اونوں لب جائے تے او بندہ نہ نہیں کردا. اور ایک اگر الفاظ کی طرف مفہوم نہ دیکھا جائے سمجھا جائے تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے لیکن جڑا اتھینٹک نہ معنی ہے وہ کی ہے. سائیاں ارشاد فرمایا 2 وادیاں لبن تو بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوندا آندا کاش تیجی بھی لب جائے. 2 دکاناں بن گئیاں تے کی آندا سامنے والی بھی رل جائے نا تے پلازا ہو جائے گا. ایک پلاٹ آ جائے کہندا نال والا رلے نا تے بہترین جناب سیٹنگ ہو جائے. اے سڑک تو پار والا بھی لب جائے نا تے ادھر ادھر آپ ہی ہو جائیں گے. وہ پار والا لب جائے پھر اوندے تو پار والا پھر اوندے تو پار والا جنی دیر بیڑا پار نہیں ہوندا وہ پار پار ہی لب جائے. 2 دونی 4 بندے چ مکدی وہ کدے تساں عمران نہیں ویندے ہو اپنے خرباں پتی اپنے پیسے گن نہیں سکدے اینا پھر بھی بجلی دے بل نہیں دیندے اندر مفت چلاؤ. وجہ اے وے کہ مال جنہ آوے ہرس اونی وددی جاندی ہے. مال جنہ آوے لالچ اونا ودا جاندا ہے. اے گل دینوں کٹ دیو اے جھوٹی کہانی ہے اے میٹھا زہر ہے جڑا جی مینوں لب گیا اے بس لب جائیں تو بات میں بالکل جی فٹ فاٹ راضی ہاں. اے کدے نہیں ہویا. او اتنا پہنچدا ہے پھر اوندے تو اگے والے نوں ویندا ہے پھر اوندے تو اگے والے نوں ویندا ہے اوندے تو اگے والے نوں ویندا ہے. میرے نبی پاک صاحب الاخلاق نے فرمایا 2 وادیاں سونے دیاں مال دیاں خیرات انہوں مل جائے نبی پاک نے فرمایا تیجی بھی چھڈن نہیں لگا انہوں بھی حاصل کر. بلکہ اندر تو پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہنا جڑی ترمذی دے اندر موجود ہے 2376 نمبر روایت ہے. حضور نبی پاک صاحب الاخلاق نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم. میرے پاک نبی نے ایڈی سونی مثال دیتی ہے تو بعد بھی بندہ کہنا مینوں سمجھ نہیں آوندی میں نہ وہ سمجھنا چاہندے نہیں. انہیں دل دے دروازے نے تالا لایا. میرے نبی فرماندے نے ریڑوڑ ہوے بکریاں دا اجڑ ان دے وچ کوئی 2 بھوکے بھیڑیے چھڑ دے تے او جا کے کی کرن گے سوچ لو پتہ کی کرن او تباہی کرن گے اور کی کرنا ہے انہاں بیڑا روڑنے انہاں. 2 بھوکے بھیڑیے میرے نبی فرماندے نے بکریاں دے ریوڑ وچ چھڑ دیو. میرے نبی فرمایا اینا نقصان تے انی تباہی او 2 بھوکے بھیڑیے نہیں مچاندے جنی لالچ آ کے کسے بندے دے ایمان دے اتے تباہی مچا دیندا ہے. انہیں تو سوکھی ان گال سمجھنے والی. میرے نبی پاک نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے کسی دے مال دا انہاں نقصان نہیں کر دے جنہ لالچ آ کے کسی انسان دے ایمان دا نقصان کر دیں. ہون آؤ اس روایت ال جڑی میرے نبی پاک صاحب الاخلاق نے ارشاد فرمائی. اللہ اکبر جانے جانا نے ارشاد فرمایا میں آخری حدیث پاک دے الفاظ پہ پڑھنا. دنیا والیوں میرے سوہنے نبی نے فرمایا او کائنات لوگوں کسی نے اللہ 2 وادیاں سونے دیاں عطا کر دے وے مال دیاں عطا کر دے وے 2 شہر لب جان موتیاں نال بھرے ہوئے ہیلاں تے پھالیا تانوں موتیاں تے سونے نال بھریا ہویا لب جائے کی سمجھ دیو راضی ہو جاؤ گے. میرے نبی فرماندے نے میں جاننا پھر تساں آکھنا منڈی بھی لب جائے. ترجمہ مفہوم پہ سمجھانا منڈی بھی لب جائے مانو چک بھی لب جائے گجرات بھی لب جائے فلاں بھی لب جائے. میرے نبی فرمایا ہے بندہ مطمئن نہیں ہوندا بندہ راضی نہیں ہوندا. راضی کدوں ہوندا ہے جدوں رب کسے دے دل اتے اطمینان دی دولت نازل فرما دیندا ہے. رب جدوں کسے بندے دے دل اتے اطمینان نازل کر دیندا ہے. رب دل مطمئن نہ کرے لکھاں نال بھی دل نہیں بھردا تے ککھاں نال بھی بندے میں ویکھے نے ٹوٹی منجی تے پاٹے کپڑے ہوندے نے رات نو تارے ویکھ ویکھ کے آندے نے مالکا نیلی چھت دتی آ شکر تیرا محلت سون والے پریز دی وجہ تو بھوکے ستے نے میں جھونپڑی چ ستے ہاں جو مرضی کھانا تیرا انعام پانا. وجہ اے وے دل مطمئن نے اطمینان قلب آ جاندا ہے. اگلا جملہ جڑا میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا والیوں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. اللہ اس بندے ال توجہ فرماندا ہے رب اس بندے ال دھیان کردا ہے جڑا بندہ رب ول دھیان کر لیندا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
والیوں تو رب ول دھیان کر رب تیرے ال دھیان کرے گا جدوں رب دا تیرے ال دھیان ہو گیا پھر تو رب دا ذکر کری آویں رب دی مخلوق تیرا ذکر کری آوے گی رب لوگاں دے دلاں وچ تیرا اللہ اکبر اطمینان پا دے گا تیری محبت ڈال دے گا دنیا والیو میرے پاک نبی دے غلاموں سائیاں دا سچا تے سچا فرمان پہ دس دے بندہ مطمئن ادوں ہوندے جدوں رب دل دے اندر وس جاندے رب دل دے اندر ادوں ہوندے جدوں بندہ دل دے نال زبان دے نال اپنے رب دا ذکر شروع کر دیندے فرمایا بندہ اللہ 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 کردا رہندے رب فرماندا تو اپنی اوقات دے مطابق اللہ اللہ کیتے میں اپنی ذات دے مطابق اللہ اللہ کرواواں گا یا اللہ اگر میں نو توفیق عطا کر دیتی یا میرے فائدے واسطے کی کروائیں گا رب فرماندا تو اپنے یاراں چ بہ کے رب دا ذکر پیا کرنے میں فرشتے اکٹھے کر کے تیرا ذکر شروع کر دیاں گا تائیں تے میں آنا اللہ اللہ کریت اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریت اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریت اللہ جڑا منہ کڈ سکدا ہے اللہ اللہ کریت اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریت اللہ تقوی والے روشن روشن دیوے بال چنگے چنگے سونے سونے عملاں نال پانڈا اپنا پریت اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریت اللہ میرے نبی فرمایا دو وادیاں سونے تے مال دیاں لے کے بھی تو مطمئن نہیں ہو سکدا مطمئن ادوں ہوویں گا جدوں رب دی رضا دے اندر راضی ہو جاویں گا سائیاں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا جیڑا جیڑا بندہ تقریر دا آخری جملہ سینے تے لکھ کے لے جو مطمئن زندگی گزارو گے پرسکون سائیاں فرمایا جیڑا جیڑا بندہ رب دے دنیا وچ رب دے دتی ہوئے تھوڑے مال تے راضی ہو گیا رب قیامت والے دن ان دے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے